آہو پس وہ دیکھتا ہے اس برے عمل کو حسنا اچھا، اس کی نگاہوں میں وہ برا عمل اچھا عمل ہوتا ہے، تو یہ گمراہی ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ گمراہی، کہ اپنے اچھے اعمال اور برے اعمال کا فرق ہی بھول جائے آدمی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، برے اعمال کو بھی اچھے ہی شمار کرنا شروع کر دیں، یہ گمراہی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس نہ ختم ہو جائے آپ کی جان، نہ ختم ہو جائے آپ کی جان، جانا اس کا معنی ہوتا ہے تو وہ بھی معنی کر سکتے ہیں آپ، نہ چلی جائے نفس کا آپ کی جان، علیہم ان مشرکوں پر، حسرات حسرتیں کرتے ہوئے، کہ آپ حسرات ان کی جمع حسرات ہے، کہ آپ ان پہ حسرتیں کرتے کرتے کہیں اپنی جان ہی نہ گوا بیٹھیں جیسے آپ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے نا، باقی 3 مقام میں یہی مضمون، اور مولانا طارق جمیل وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ مضمون جو ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا آپ غم نہ کریں، اتنی ٹینشن نہ لیا کریں جتنی آپ لیتے ہیں، اتنا غم نہ کیا کریں ان مشرکوں کے پیچھے جتنا کرتے ہیں، اس مضمون کی قرآن مجید میں 100 کے قریب آیات ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تبلیغ ضرور کریں، آپ کا کام یہی ہے، لیکن فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونَ، شاید آپ اپنے آپ کو مار ہی دیں ان کے پیچھے، اتنا آپ پریشان ہو جاتے ہیں کوئی نہیں مانتا تو۔ یہی بات کہی جا رہی، فَلَا تَذْهَبْ، نہ ختم ہو جائے نہ چلی جائے نفس کا آپ کی جان، علیہم ان پر، حسرات حسرتوں میں، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے، تو پیچھے بھی تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں تنوع بیان کیا نا، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کیسے مخلوقات کیسے کیسے پیدا کرتا ہے، تو اللہ کی ساری مخلوقات پہ غور کرو ذرا۔ واللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے ارسلہ بھیجا، الریاح ہواؤں کو، فتثیر چلتی نہیں یہ اس کو کہتے ہیں التفات، یعنی کلام کا انداز بدل جاتا ہے، پہلے کچھ اور سیگا پھر کچھ اور سیگا ہو گیا۔ ارسل الریاح، ہوائیں اللہ نے بھیجی، ہوائیں، فتثیر وہ ہوائیں ابھارتی ہیں سحاباً بادلوں کو، پھر التفات ہوا کلام میں، فسقناہ پھر ہم چلاتے ہیں، پھر ہواؤں کو پہلے کہا اللہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، پھر ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، اور پھر بادلوں کو ہم چلاتے ہیں، الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، مردہ بنجر شہر کی طرف، فاحیینا پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بھی اس سے، اس بادل سے، الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کے مر جانے کے بعد، یعنی مردہ بنجر ہونے کے بعد، کذالک النشور اسی طرح کیا ہوگا، دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا۔ وہ اللہ بنجر زمینوں میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے پانی کے قطرات کے ذریعے، تو یہ ناممکن ہے اس کے لیے انسانوں کو پیدا کرنا ہی۔ تو بات آگے بڑھائی، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری عزت۔ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت غیروں کو راضی کر کے عزت حاصل نہیں ہوگی، عزت حاصل ہوگی عزت کے مالک کو راضی کر کے، رب العزت کو، جو عزت کا مالک ہے اس کو راضی کرنے سے عزت حاصل ہوگی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی جانب چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے،
اسی کی جانب چڑھتے ہیں جی اسی کی جانب چڑھتے ہیں الکلم الطیب پاکیزہ کلمے. یہ کلمے معنی کیا کس کا؟ کلم کا. تو یہ لفظ گویا جمع ہے، پھر کس کی جمع؟ کلام کی جمع ہے یا کلمات ان کی جمع ہے؟ کسی کی بھی جمع نہیں ہے، یہ اسم جمع ہے، یہ خود جمع ہے. اسم جمع ایویں نہیں، بذات خود جمع ہے. اب ایویں ہی کہہ کہ اس کی حیثیت بھی گاڑ رہے ہیں. اللہ کی کلام کا یہ لفظ الکلم جو یہاں استعمال ہوا ہے، یہ کلماتن کی جمع نہ سمجھے نا، وگرنہ الطیبات آنا چاہیے تھا پھر آگے. تو یہ مذکر ہے، اسم جمع ہے، لہذا الطیب اس کا جو صفت آئی ہے وہ بھی مذکر آئی. سمجھ گیا نا؟ اب اسی کی طرف یصعد چڑھتے ہیں الکلم الطیب پاکیزہ کلمات والعمل الصالح اور نیک عمل یرفعہ وہ بلند کرتا ہے اس کو. کون بلند کرتا ہے؟ دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو نیک عمل کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ اس نیک عمل کو، یا معنی ہو سکتا ہے یرفعہ کی ہو ضمیر کا مرجع عمل صالح، یعنی اس کی جانب پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح بھی چڑھتے ہیں. یرفعہ وہ عمل صالح بلند کرتا ہے وہ اس پاکیزہ کلمات کو، یعنی کسی مومن کا جو عمل ہوتا ہے وہ دو حصوں پہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کی زبان سے ادا ہونے والے پاکیزہ کلمات، اسی کلمات سے مراد جتنے بھی اللہ کی تمجید تحمید ثنا کے کلمات، وہ سارے کلمہ شہادت بھی، کلمہ توحید بھی، سارے کلمات جتنے ذکر اذکار سارے اس میں کلم الطیب پاکیزہ کلمات میں شامل ہے. صرف اس سے کلمہ طیبہ مراد نہیں، سارے پاکیزہ کلمات جن میں بھی اللہ کی حمد و ثنا تعریفیں ہوتی ہیں سارے ہی مراد ہیں اس سے. اور عمل صالح جتنے بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو فرمایا یہ دو چیزیں ہوگی، ایک تمہارا قول ہوا اچھا قول، اور دوسرا ہے اچھا عمل. تو اچھا عمل ہی اچھے قول کو طاقت پرواز دیتا ہے، وگرنہ گفتار کے غادی بن گئے کردار کے غادی بن نہ سکے. یہ مطلب ہو جائے گا. یعنی ایک تو یرفعہ کی ہو ضمیر سے یرفع وہ اللہ بلند کرتا ہے نیک عمل کو، ایک معنی یہ ہو جائے گا. دوسرا یہ یرفع کی جو ضمیر ہے ہوا، وہ ضمیر عمل صالح کی طرف لوٹ رہی، پھر معنی کیا ہوگا؟ یرفع وہ عمل صالح بلند کرتا ہے وہ اس کلم الطیب کو، پاکیزہ تمہارے پاکیزہ کلمات کو. کون سی چیز طاقت پرواز دیتی ہے؟ عمل صالح. یعنی اکیلے قول سے بات نہیں بنے گی، اچھی اچھی باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی. بات کس سے بنے گی؟ عمل سے بات بنتی ہے. کون سی؟ جنت اور جہنم کی جو بھی بات ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ عمل سے بنتی ہے، خالی قول سے نہیں. تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے والذین یمکرون السیئات، یعنی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا کہنے کے فوراً بعد یہ فرمایا. تو مطلب یہ کہ جو عزت چاہتا ہے وہ رب العزت کے لیے اپنی زبان سے پاکیزہ کلمات بیان کرے، اس کی حمد و ثنا کے، اور اپنے عمل سے کیا کرے؟ اس کی عبادت کرے. تو پھر کیا ہوگا؟ اسے بلندیاں بھی حاصل ہو جائیں گی، اسے رفتیں ملیں گی. یہ لفظ استعمال ہوا یرفع کا. اسے رفتیں عزتیں کیسے ملیں گی؟ اچھی گفتار اور اچھے کردار سے. اچھی گفتار اور اچھے کردار سے. گفتار اچھی میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کرے. اور عمل صالح میں نیک اعمال میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرے. تو ان دو چیزوں سے انسان کو کیا بلندی حاصل کیا ہوتی ہے؟ بلندی حاصل ہوتی ہے، رفت حاصل ہوتی ہے، عزت ملتی ہے.
ان کاموں سے، والذین اور وہ لوگ یمکرون جو چالیں چلتے ہیں السیئات برائیوں کی، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک مکر مضاف ہے، اولئک مضاف ہے، ومکر اولئک اور ان لوگوں کا مکر ان لوگوں کی خفیہ چالیں، ہوا یبور وہی برباد ہوں گی، اور ان لوگوں کی خفیہ چالیں وہی برباد ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ چالیں چلتے ہیں، چلتے رہیں، جو اپنے کام کرتے ہیں یہ اپنا کام کریں۔ واللہ خلقکم، یہ بات کی پھر انداز بدلا، پھر یعنی بات وہی چلتی آ رہی تھی نا، بات وہی چلتی آ رہی تھی کہ جو پورے دنیا میں دلائل پھیلے ہوئے پوری کائنات میں اللہ کی توحید کے اوپر، ٹھیک ہے، اللہ کے وجود پر، انہی کا ذکر ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب سب سے پہلے مٹی سے، ثم من نطفہ پھر پانی کے نطفہ سے، مادہ سے، ثم جعلکم پھر بنا دیا تمہیں ازواجن جوڑے جوڑے، پھر ان جوڑوں سے پیدا ہوا، وما تعمل من انثى نہیں ہم حاملہ ہوتی، من انثى کوئی بھی عورت، ولا تضع اور نہ وہ جنم دیتی ہے کوئی بچہ، الا بعلمہ مگر اس اللہ کے علم میں، اس کے علم سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ، وما یعمر اور نہیں کوئی عمر دیا جاتا، من معمر کوئی بھی عمر دیا ہوا، ولا ينقص اور نہ کم کی جاتی ہے، من عمرہ اس کی عمر، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں ہے، خاص ایک کتاب میں موجود ہے، وہ کون سی کتاب دوسری جگہ لوح محفوظ، ان ذلک علی اللہ یسیر، پہلے سے ہی سارا کچھ لکھ رکھنا جو کچھ ہونے والا تھا یہ ہے اللہ کا علم، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ پہ آسان ہے، یہ کون سا کام ہے؟ تمہارے لیے ناممکن ہوگا کہ تمہیں بات کی خبر تب ہوتی ہے جب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا علم تو یہ ہے اس نے پہلے سے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ جی کوئی بھی مؤنث لگا سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وما یستوی البحران، بحران بحر کا تثنیہ ہے نا، وما یستوی بولو کیا معنی، اور نہیں برابر ہو سکتے، البحرانی دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ یہ ایک سمندر، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ یہ ایک سمندر، اور دوسرا وھذا ملح اجاج، دوسرے ھذا سے وھذا ملح اجاج یہ دوسرا سمندر، پہلا سمندر ھذا یہ سمندر عذب میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا، پیچھے بھی لفظ ہے پیاس بجھانے والا ہے، سائغن آسانی سے اترنے والا ہے، شرابہ اس کا پانی، شراب کا یہاں معنی کیا کرو، اس کا پانی، یہ میٹھا سمندر نہایت ہلکا پھلکا پانی اس کا، اور بہت آسانی سے یہ گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، اس کا پینا بہت آسان ہے، ہلکا پھلکا پانی، اور وہذا یہ پانی ملح نمکین، اجاجن کڑوا پانی۔ بتاؤ مجھے تم یہ بتاؤ، یہ لفظ بول کے چھوڑ دیا، سوال چھوڑ دیا، جواب دیا، جواب نہیں، آگے غور کر رہو، جواب نہیں، سوال دے کے چھوڑ دیا کہ غور کرو، کیا یہ دو سمندر کبھی برابر ہوئے، دو قسم کا پانی؟ تو کیسے ہر چیز کو تم برابر کر دیتے ہو؟ غور کرو نا، تم ہی تو ہو جو ان زمینی بناوٹی مورتیوں کو اس اللہ کے برابر کر دیتے ہو، تم ہی تو ہو۔ تو غور کرو، اس میں جو اللہ نے تنوع رکھا ہے نا، اس میں جو یہاں مثال دی گئی کھارے، کڑوے اور میٹھے سمندر کی، اللہ کی یہ نشانی ہے، غور کرو اس میں، وگرنہ اگر یہ نظام بغیر اللہ کی ذات کے چلنے والا ہوتا نا تو یا تو سارے سمندر کڑوے ہی ہوتے ہیں، یہ سارے سمندر
میٹھے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ پورے سمندر میں سے سمندروں کے اندر بھی بعض، آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے سبقوں میں کہ سمندروں میں بعض ایسے وہ خطے، وہ جگہ پانی کے اندر ہی موجود ہیں، زمین نہیں، پانی کے اندر ہی سارا پانی پھیلا ہوا ہے، وہ سارا ہی کھاری ہے، درمیان میں پتہ نہیں کیسے ایک جگہ سمندر میں ہی پانی ہی ہے، وہ بھی وہاں میٹھا ہے پانی، حالانکہ اسے مل جانا چاہیے۔ کون ہے یہ تو تب اس چیز کا بندے کو احساس ہوتا ہے جب اس موقع پہ موجود ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ چلو آپ انڈے کی مثال لے سکتے ہیں، دو قسم کا پانی ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ پانی، تو یہ اللہ کی نشانی ہے نا۔ انڈے میں دو قسم کا پانی، ایک سفید ایک زرد، زرد وہ بالکل گولائی کے اندر، اور سفید پانی اس کے ارد گرد میں پھیلا ہوا۔ غور نہیں کرتے، انڈا جب بھی توڑتے ہو اسی طرح ہوتا ہے، اور اگر جتنا مرضی ہلا کے اس کو کھول لو وہ صحیح ہوتا ہے، غور نہیں کرتے۔ اور اگر اس کے خلاف نکل آئے تو تم کیا دو، انڈا خراب ہے بھائی، ٹوکری میں جائے، گندا انڈا ہے۔ تو یہ بے شک اللہ کے ایک ہونے کی نشانیاں ہیں، غور کرو ان پہ۔ وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک چیز سے، تاکلون تم کھاتے ہو، لحمن طریًّا ترو تازہ گوشت، لحم کا معنی گوشت، طریًّا ترو تازہ، تازہ گوشت ہر سمندر سے، کلٍ سے مراد ہر سمندر سے، کھارے پانیوں کے اندر بھی ہے گوشت تازہ کھانے کا، مچھلیاں، اور میٹھے سمندر کے اندر بھی ہے، ہر ایک سمندر سے تم ترو تازہ گوشت بھی کھاتے ہو۔ پانی دونوں کے کیا ہے، الگ الگ، اتنے کڑوے پانی کے اندر بھی اللہ نے حیات پیدا کر دی ہے، زندگی موجود ہے، اس میٹھے پانی کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر وَتَسْتَخْرِجُونَ، تم نکالتے ہو، حِلْيَةً زیورات، تَلْبَسُونَهَا، جن کو تم پہنتے ہو، تلبسون جمع مذکر حاضر مضارع، تم پہنتے ہو ہا جن زیورات کو، حلیہ کو، حلی کی جمع حلیۃ، حلیۃ، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور پھر سمندروں کی ہی بات کرتے ہیں ہم، اور تو دیکھتا ہے الفلک کشتیوں کو، فیہ اس سمندر میں، مواخرہ چیر کر چلنے والی، مواخرہ چیر کر چلنے والی، پانی کو چیرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہیں، لتبتغوا، کس لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے سمندروں کو اس لیے تمہیں رستہ دینے کی اجازت دے دی ہے، یہ تم ڈاکنا لینڈ بدبختو، یہ سمندر اللہ کے فرما بردار، زمین اللہ کی فرما بردار، اگر اس کا اذن اجازت نہ ہو کہ چلو بھی جان دے کوئی نہیں، یہ تانوں جان دے، کیا سوچے ہوئے ہو تم؟ سمندروں میں اس کا اختیار ہے، خشکیوں میں اس کا اختیار ہے، پہاڑوں میں اس کا اختیار، فضاؤں میں اس کا اختیار، تو وہ چاہے ہوا کو کہ اینا تو جا کے نہیں جانتے نہیں تھے، درمیان سے روک لے، وہ روک لے، وہ ہوا کو کہے تو ہوا ان اڑنے والے، آسانی سے اپنے رستوں پہ چلنے والے جہازوں کو ہوا اٹھا کے پٹک دے، توڑ دے ان کو۔ کیا تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا سمندر آبادیوں پہ امنڈ آئے ہوں، تباہ کر دیا ہو آبادیوں کو، ایسا نہیں ہوا؟ سمندروں نے جہازوں کو اپنے اندر غرق کر لیا ہو، ایسا نہیں ہوا؟ ہواؤں میں اڑتے ہوئے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہوائی جہازوں کو کبھی تباہ نہیں کیا ہواؤں نے؟ تو معلوم ہوتا ہے یہ اپنے آپ نہیں کچھ چل رہا، چلانے والا اللہ ہے، وہ چلا رہا ہے ان کو، اس سارے نظام کو وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور یہ اللہ نے جو اجازت دی ہے نا تمہیں رزق تلاش کرنے کی، تم سمندر آر پار تجارتیں کرتے ہو، سب سے بڑی تجارتیں جو اس دنیا میں اس وقت ہوتی ہیں وہ سمندری رستوں سے ہوتی ہیں، ہوائی جہازوں سے جو بڑی بڑی مشینریاں، ساز و سامان آنا ممکن نہیں ہوتا، وہ بحری سمندروں کے ذریعے سے آتا ہے، سمندری جو جہاز ہیں ان کے ذریعے سے آتا ہے۔ بے شمار دولت کا آنا جانا ہوتا ہے،
یعنی سمندروں کے اوپر سے اللہ نے یہ کس لیے سمندروں کو اجازت دی ہے تمہیں رستہ دینے کی، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں رزق ملے جو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اس لیے۔ یولج اللیل، پھر دیکھو وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، ویولج النہار اور دن کو داخل کرتا ہے، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ ڈیوٹی، سخر کا معنی کیا ہے؟ ڈیوٹی لگانا، ڈیوٹی لگا دی ہے، پکی ڈیوٹی لگا دی ہے، پابند کر دی ہے، یعنی ایسی اطاعت ہے جس میں پکا پابند ہے، ایک ذرہ برابر بھی وہ نہ لیٹ ہو سکتے ہیں، یہ نہ جلدی آ سکتے ہیں۔ کلن، ہر ایک ہی، یہ سارا نظام کلن ہر ایک یجری چلتا ہے، لأجل مسمن، اپنے مقررہ وقت کے لیے۔ اللہ نے جب تک ان کے چلنے کا وقت لکھا ہے نا، تب تک یہ چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے، چلتے کہاں چلیں؟ سائنس دانوں کی تمہیں باتیں بتاؤں، پتہ نہیں وہ قرآن کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اگر وہ اس قرآن کو یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی ایک پسماندہ بستی کا رہنے والا ایک شخص جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اتنی محیر العقول، عقل کو دنگ کرنے والی وہ باتیں پیش کرتا ہے۔ سائنس اب کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات، یعنی ایک یہ تمہاری زمین، پھر اور سیارے، پھر 3 ارب سے زیادہ ستارے اور بھی بڑا کچھ، یہ ایک خول میں، یہ بھی کس میں ہے؟ ایک خول میں ہے، یہ ایک گلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے، یہ ایک کہکشاں ہے، اور یہ پوری کہکشاں کہاں جا رہی ہے؟ کہیں جا رہی ہے، بس کہاں جا رہی ہے؟ کہیں جا رہی ہے۔ یہی اللہ نے کہا کلن یجری لاجل مسمى، یہ سارے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اپنے وقت مقررہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ سفر جاری ہے۔ جرا یجری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چل یہ چل رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس طرح باتیں کرتے جا ہی رہے ہیں، ہاں کہتے ہیں جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وقت مقررہ ہم نے کیا ہے، پکی ڈیوٹی لگا دی ہے، فلاں وقت تک تمہیں نکلنا ہے۔ سورج کو کہا کہ یہ سال بھر اس طریقے سے تم آؤ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ چاند کو کہا تم اس طریقے سے آؤ جاؤ گے، لوگ اس کے ذریعے سے وہ اپنی تاریخیں وغیرہ مقرر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری ڈیوٹی ہے، پکی ڈیوٹی لگا دی ان کی۔ یہ کب تک ہے؟ تم چلتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، کب تک؟ لأجل مسمى، تمہارا جب تک وہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں آ جاتی تب تک چلتے جاؤ گے، یہ ہے لأجل مسمى۔ ذالکم اللہ ربکم، جان لیا تم نے یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، جس کی بادشاہی ہے، اسی کی تو بادشاہی ہے، والذین تدعون، اور وہ ایک یہ بادشاہ ہے، ہر طرف اس کے اختیارات، ہر طرف اس کے چرچے۔ ایک وہ کہ تدعون، تم پکارتے ہو جن کو، من دونہ، اس کے علاوہ، اس کو چھوڑ کے، ما یملکون من قطمیر، ایک وہ ہے جو سارا ہی ہر چیز کا مالک، اور ایک یہ ہے جن کو تم پکار رہے ہو، ما یملکون، نہیں ہے یہ مالک، من قطمیر، کھجور کے گٹھلی کے دھاگے کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر۔ وہ کون سا؟ درمیان میں ہوتا ہے، لائن میں ہوتا ہے، وہ اوپر جو چڑھا ہوتا ہے نا غلاف سا، وہ دھاگا، وہ دھاگا ہی کا اس کا معنی کر دیا، وہی غلاف جو ایک درمیان میں بھی ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے، ایک ہی چیز ہے، یقین میں کہا اتنے کے بھی وہ مالک نہیں۔ لفظ دیکھو نا کتنی حقارت ہے لفظ میں، غور کرو۔ قطمیر لفظ کیا ہے کہ ما یملکون من قطمیر، حقارت دیکھو ان کی، یہ اتنے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور اس گٹھلی میں سے اتنے کے بھی یہ مالک نہیں، ایک ریشے کے برابر بھی مالک نہیں، ایک دھاگے کے مالک نہیں ہے، اور تم ان کو پکارتے ہو اس اللہ مالک کو چھوڑ کے، لہ الملک، جس کی بادشاہی ہے۔ ان تدعوہم، سنو تم ان کے جو ان کو پکارتے ہو اس کا حال ذرا سنو، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سن سکتے یہ تمہاری پکار، تمہاری دعا، تمہاری پکار نہیں سنتے، ولو سمعوا، اور اگر سن لیں تو، یہ شرطی ہے نا، لو
لو سمعوا اور اگر سن لیں، جواب آیا مستجابوا لکم،